الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبناته وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، سب کہو آمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور سٹیج پر بیٹھے بہت سارے علماء کرام، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے والد گرامی خطیب لاسانی، حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا عبدالغفور حقانی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال تشریف لاتے تھے اور یہ بات فرماتے تھے کہ سارے جلسوں والے ہمارا انتظار کرتے ہیں، ہم اس جلسے کا انتظار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان حضرات نے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس محبت تعلق کو رواں دوا رکھا۔ اللہ ان کے علم و عمر زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے کوئی بیان نہیں کرنا، حاضری لگوانی ہے، آپ حضرات سے دعائیں لینی ہیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمیں بھی انہی کی طرح اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ یہ جامعہ قرآن و حدیث کا مرکز ہے، سرچشمہ ہے، سالانہ پروگرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت تک اس چشمے کو جاری و ساری رکھے۔ اصل علم قرآن حدیث کا علم ہے، باقی تو فنون ہیں دنیاوی، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے۔ آپ کے اسی شہر کے ولی خطیب تھے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری، کہہ دیجئے رحمت اللہ۔ بڑا سجا بندی میں واز فرماتے تھے، میرے والد کے محسن اس لائن میں لے کر آنے والے خطابت کی یہی مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، فرماتے تھے، لوگوں، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کا نازل کرنے والا خود اللہ ہے۔ آپ بولیے، قرآن کو نازل کرنے والا کون؟ یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ اللہ کے نام میں اتنی جلالت ہے، اتنی عظمت ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کا نام لیتے رہو، انشاءاللہ نہ سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ اللہ کرے ہمارا خاتمہ اسی نام پہ ہو۔ فرماتے تھے قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل روح اللہ ہے۔ جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا امام الانبیاء ہیں،
پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ ہے، سب سے پہلے پڑھنے والی جماعت اصحاب رسول اللہ ہے۔ پھر فرماتے تھے لوگو اتنی عظیم کتاب ہے، قرآن پڑھ کے سمجھ کے جو بھی عمل کر لے ولی اللہ۔ اور یہی لوگ ہیں قرآن کے حافظ، دین کے عالم۔ انہی لوگوں سے جڑے رہو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں قرآن و حدیث کی اشاعت بھی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ کرنے والا اللہ ہے، حفاظت جن لوگوں سے اللہ دین کی حفاظت کا کام لے رہا ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ میڈیا پہ دیکھتے رہے، کتنا شور ہوا، کتنی کوشش کی ہمارے حکمرانوں نے بھی، اور پیچھے بھی انہیں کہا گیا، لیکن الحمدللہ مدرسوں کے خلاف کوئی قانون سازی غلط نہیں کر سکے، علماء ڈٹے رہے، الحمدللہ اللہ نے انہیں سرخرو فرما دیا۔ اور انشاءاللہ یہی علماء تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آتے رہیں گے، قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ایک میں آپ کو واقعہ سنا کہ آپ کے ایمان کو، اپنے ایمان کو تازہ کر لوں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ایک عیسائی پادری انجیل لے کر دہلی کے چوک پہ آ گیا، اس نے آگ جلوائی، سادہ لوگ تھے، ہندو عیسائی مسلمانوں کا مجمع اکٹھا کیا، کہنے لگا میں انجیل لایا ہوں، آگ میں پھینکتا ہوں، مسلمانوں کو چیلنج ہے اپنی کتاب لائیں، قرآن کریم آگ میں پھینکیں، جو جل جائے گی غلط، جو بچ جائے گی صحیح، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت بڑے عالم تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کہہ دیجئے رحمت اللہ۔ آپ کو پتہ چلا شاہ صاحب قرآن کریم سینے سے لگا کے تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو پادری صاحب؟ کہنے لگا کتابیں آگ میں پھینکیں، جو جل جائے گی غلط، جو بچ جائے گی صحیح۔ فرمایا ہم تو ادب والے لوگ ہیں، احترام کرتے ہیں، قرآن کو پھینکنا بے ادبی ہے، انجیل کو پھینکنا بے ادبی ہے۔ فرمایا میں قرآن کریم سینے سے لگا کے آیا ہوں، کھڑا ہوں، آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو بھی لگا، جو جل جائے گا غلط، جو بچ جائے گا صحیح۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، ان کی آپ بیتی میں لکھا ہے، میں آگ کے قریب ہو گیا، خدا کی قسم مجھے آگ سے جنت کی خوشبو آ رہی، اور دل نے کہا عبدالعزیز ڈرنا مت، جو اللہ حضرت ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر سکتا ہے وہ آج تجھ پیغمبر کے غلام پہ بھی کر سکتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پادری سب کے سامنے بھاگ گیا، شاہ صاحب کھڑے رہے، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ آج اس جلسے کی وساطت سے ہم سب دعا گو ہیں، اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ظالم کرتا ہے، لیکن جب اس کا ظلم حد سے بڑھتا ہے اس کا حشر فرعون جیسا ہوتا ہے۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ حشمت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں یہ کسری و قیصر کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان میں بھی قرآن کا قانون اللہ ہمیں دکھائے گا، کہو انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سزائیں، فقہ کے مسائل پڑھے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اللہ ہمیں پاکستان میں قرآن کا قانون نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ ہمارے مراکز میں عصری تعلیم بھی جاری ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم بھی جاری ہے۔ اللہ ہمیں قرآن والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن جسمانی روحانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن سے تعلق قائم کر لو، دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا امام صاحب سے آپ نے قرآن کریم کو کیسا پایا؟ فرمایا 40 سال قرآن کریم میں غور فکر کرتا رہا، اس کے سمندر میں غوطے لگاتا رہا، 40,000 مسائل نکالے، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، قرآن کے موتی ختم نہیں ہوئے۔ اسی قرآن کو کھولو پڑھو، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول، پھر قرآن پہ عمل کرو، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، مجھ سے 2-3 علماء پہلے بیان فرما رہے تھے، یہی بات کہہ رہے تھے، آج ہم موبائلوں میں لگے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی، ہر وقت پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، ایمان بھی ضائع۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مہمان بنے، میزبان امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے، گھر سے کھانا لائے مہمان کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی چل رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ روتے کیوں ہو؟ امام احمد بن حنبل کھانا بھی کھا رہے ہو، رو بھی رہے ہو؟ فرمایا ہاں رو اس لیے رہا ہوں، بڑے بڑے دسترخوانوں پہ میں نے کھانے کھائے، بادشاہ کے بھی، وزیر کے بھی، بڑے بڑے لوگوں پہ، لیکن آج جو نورانیت، جو برکت، جو رحمت آج مجھے اس کھانے میں محسوس ہو رہی ہے، کسی کھانے میں محسوس نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میرے گھر میں میری بچی ہے، فجر کی نماز کے بعد گھر کے کام کاج شروع کر دیتی ہے، کھانا بناتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، برتن دھوتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، بستر بناتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، صبح سے لے کر رات عشاء تک سارے گھر کے کام کاج بھی کر لیتی ہے، اور 15 سپارے قرآن کریم کے تلاوت بھی کر لیتی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں اب مجھے معلوم ہو گیا، کھانے میں ساری نورانیت برکت یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن کو جگہ دو، قرآن والوں سے تعلق قائم کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔